السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج کل ہم مخارج کی مشق کر رہے ہیں، حروف کی، کہ حروف جہاں سے نکلتے ہیں ان جگہوں کو مخارج کہتے ہیں۔ حروف اپنے مخرج ہی سے نکلے تو صحیح ہوتا ہے، تو ہم مشق یہ کر رہے ہیں کہ حروف کو ان کے مخارج سے واقفیت حاصل کریں اور پھر جو ان کا مقام معین ہے وہاں سے نکالنے کی مشق کریں۔ تو کل ہم نے حروف صفیریہ تک زا، سین، صاد، ان حروف تک مشق کی تھی۔ تا، دال، طا حروف نطعیہ، پھر اس کے بعد ثا، ذال، ظا حروف لثویہ، پھر زا، سین، صاد حروف صفیریہ، اور اس سے پہلے لام، نون، را کے متعلق بھی کچھ عرض کیا تھا۔ تو آئیے اب ہم آج مخرج نمبر 13 اور 14 کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مخرج نمبر 13 یہ بھی زبان کی نوک ہے اور مخرج نمبر 14 یہ بھی زبان کی نوک ہے۔ معاملت میں فرق پڑتا ہے۔ 13 میں زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ ثنایا علیہ یعنی سامنے والے دانتوں کا کنارہ جو مسوڑوں کے قریب ہے، اندر کی طرف ہوتا ہے مسوڑیں، تو اس سے ثا، فا، ذال، وا وہاں سے پر لگانے سے مقصد یہ ہے کہ ان کی نرمی برقرار رہے۔ یہ تینوں حروف جو ہیں ثا، ذال، وا، ان کے اندر نرمی بہت ضروری ہے، اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں زا، سین، صاد، ان کے اندر سختی ہے۔ مخرج نمبر 13 زبان کی نوک ثناء علیہ کا کنارہ جو مسیڑوں کے قریب ہے اس کے ساتھ لگے۔ اس سے ثا، دیکھیے میری زبان کو کہاں لگ رہی ہے، ثا، ذال، وا، 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 ثا، ذال، وا۔ اور مخرج نمبر 14 زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا سفلا اور اوپر والے دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ یہ جب آپس میں باہم ملیں گے تو ان کے درمیان میں زبان کی نوک سختی کے ساتھ ٹچ کرے گی اور آواز کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گی، دانت روکنے کی کوشش کریں گے، زبان آواز کو باہر پھینکنے کی کوشش کرے گی، تو اس کے اندر پھر ایک سختی بھی پیدا ہوگی، تو سیٹی بھی پیدا ہوگی۔ زا، سین، صاد میں سیٹی پیدا کرنی ہے اور ثا، ذال، وا کو سیٹی سے بچانا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں ثا، ذال، وا۔ یہ قاف آگے ہے، یہ تھا، دیکھیں زبان کا یہ حصہ یہ اندر جا کر مسوڑوں کے ساتھ لگے گا۔ حاج صاحب پڑھیے ذرا، حاجی غضنفر صاحب کدھر گئے ہیں؟ حاجی غضنفر صاحب جی جی پڑھیے نا، جی، کدھر گئے ہیں؟ وہ مائک بند کر دیا تھا جی۔ اچھا پڑھیے۔ pronounced as tha, start using tip of tongue touching edge of front two teeth. اوکے جی، دیکھیے مشق کیجیے۔ سا، اب اس کا دوسرا Tha, ساتھی ہے، دیکھیے را، از، از، اس، az, از، ٹھیک ہے جی۔ az, اس کا تیسرا ساتھی ہے وا، او، او، au,
आओ, इसमें जुबान आओ। का दरमियान और जुबान की जड़ भी तालु की तरफ उठेगी, जिसकी वजह से ये पुर हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे हरूफ। ठीक है जी। अब इसके आगे है मखरज नंबर हमारा, जो मैंने अभी बताया था कि वो भी जुबान की नोक। आजा पढ़िए जरा मखरज नंबर 14। जी मखरज नंबर 14 पढ़िए। जी, जबान की नोक सनाया सुफला और सनाया उलिया के इत्तिसाल से जा, सीन, सौद राजा साहब निकलते नहीं हैं। आए आज, राजा साहब नहीं आए। राय साहब है ना जी? राजा साहब को बोले ना पढ़े। जी जी, जी। बिस्मिल्लाह। जनाब नंबर 4, मखरज 14 नंबर 4। मखरज जी नंबर 14। 14 जी। जबान की नोक सनाया सुफला और सनाया उलिया के इत्तिसाल से इत्तिसाल अक्सर जा, किसे कहते हैं? जुबैर साहब जी, इत्तिसाल किसे कहते हैं? इत्तिसाल। मिलाने को हाँ ठीक है। मिल। सना जी सुफला और सना उलिया आपस में जब मिलेंगे, सना जी, सुफला नीचे हैं, सना उलिया किसे कहते हैं? सना सुफला। सनाए सुफला सना उलिया, सना सुफला नीचे वाले दांत और सनाए सुफला नीचे ऊपर वाले वाले दो दांत। सामने जो चौड़े दांत होते हैं ना, जी जी, नीचे वालों को सामने वाले। सनाया सुफला, ऊपर वालों को सनाया उलिया। ये आपस में जी मिलेंगे, इनके जी दरमियान आकर जुबान जो टच करेगी, सख्ती के साथ आवाज बाहर निकालने की कोशिश करेगी। उस जी कोशिश में सख्ती भी होगी और उसके साथ साथ आवाज में सीटी भी पैदा होगी, जिसको सफीर कहते हैं। ये देखिए, ये नीचे वाले ये सना सुफला है, ये ऊपर वाले जी सना उलिया हैं। ये आपस में जी जब मिलेंगे तो ये जुबान का ये हिस्सा इधर जाकर लगेगा जोर के साथ। तो जी। ज़ा, अज बोलिए, अज अज, अज अज। अस अगर सीन, अच्छा, अज इज अज इज बुर्रिज़ातिल जहीम। देखिए, बुर्रिज़ातिल बुर्रिज़तिल जहीम। जी, बुर्रिज़तिल जहीम, बुर्रिज़ातिल जहीम। बुर्रिज़तिल जहीम। ऐसा पढ़िए जरा ये आज गजनफर साहब। जी, za as the tip of tongue comes between the front top and bottom teeth. दोबारा पढ़िए। Za pronounced as the tip of tongue comes between the front top and bottom teeth. अब्दुल मन्नान भी आए, उसको जी। तरबियत के लिए ला रहा हूँ। जी बेटा पढ़ो, जा इसमें pronounced सख्ती पैदा करो ना। as जा za, में अब्दुल मन्नान, जी। जा में सख्ती पैदा करो। जा, za pronounced as za, tip of tongue comes between the front top and bottom teeth. ठीक है, मश्क कीजिए। अज, Az इज, is उज, uz, बुर्रिज़तिल जहीम, burrizatil jahim, फौजुल कबीर। fawzul kabir. ठीक है, अज। जी। अच्छा ठीक है, ये जा की मश्क हो गई। अच्छा, अब अगला देखते हैं। आगे आ गया सीन। बोलिए अज साहब, इस सीन का मखरज भी वही है, बोल लें। Seen pronounced as seen, tip of the tongue comes between the front top and bottom teeth. Seen ताकि याद हो जाए। pronounced as seen, tip of the tongue comes between the front top and bottom teeth. आप बोले अब्दुल मन्नान। जी। Seen pronounced as seen, tip of the tongue comes between the front top and bottom teeth. देखिए, असफला साफिलीन, असफला, Asfala, असफला साफिलीन, asfala safilin. वलक़द आतैना दावूद व सुलैमान, सुलैमान बोलिए, सुलैमान, Sulaiman,
सू, सी, जी सू बोलिए, सू सी सू सा, अस, जी अस, अस इस, इस उस, उस बस, बस बिस, बिस बुस, बुस हाँ चलो आगे आइए। तीसरा हर्फ है स्वाद, वही मखरज है, वही मुकाम है, फर्क क्या है? सीन और जा में जबान का ये सिरा लगेगा नीचे और ऊपर वाले दांतों के बाहमी मिलने पर, लेकिन साद में जबान का जो पिछला हिस्सा है, जबान का मिडल दरमियान और जबान की जड़ जिसे अक्सा लिसान कहते हैं, वो भी तालू की तरफ उठेगा। आप ये बात याद रख लें, जब हम कहें कि इस हरफ को पुर करो, इस हरफ को मोटा करो, तो मोटा करने का तरीका ये होता है कि जबान का दरमियान और जबान की जड़ को तालू की तरफ बुलंद करने से हरफ मोटा होता है। अगर सिर्फ जबान की जड़ बुलंद करें तो 1 गुना मोटा होता है, और अगर जबान का दरमियान भी उठा दें तो 2 गुना मोटा यानी पुर हो जाता है। ठीक है, हाजी साहब पढ़िए इसका जरा मखरज। The sword pronounced as sword, माशाल्लाह आपने अच्छा लफ्ज अदा किया है अभी। फिर पढ़िए, स्वाद फिर बोलिए जरा। sword, स्वाद, स्वाद, सीटी भी है sword, जी sword, pronounced as sword. जी Tip of the tongue comes between the front top and bottom teeth. जी, वही चीज है जो पिछले मखरज में थी। फर्क सिर्फ ये है कि स्वाद को पुर करना है। पुर कैसे करना है कि जबान का दरमियान और जबान की जड़ तालू की तरफ उठाएंगे तो हर्फ ये स्वाद पुर हो जाएगा। सीटी निकालने के लिए ये जगह है, ये अदायगी के लिए, अदायगी में सीटी सफीर भी अदा होगी, तो वो ये जगह है, नीचे और ऊपर वाले दांत आपस में बाहम मिलेंगे, दरमियान में जबान जाकर टच करेगी, पीछे से जोर लगेगा, तो ये स्वाद की अदायगी होगी। और इसको पुर करने के लिए जबान का दरमियान और जबान की जड़ को भी तालू के साथ उठाएंगे तालू की तरफ, तो फिर ये पुर हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो पढ़िए जरा, इब्ने कमर है, इब्ने कमर है। जी कारी साहब। हाँ बेटा, आप स्वाद की मशक करिए। इहदिनस्सिरात, नस्सी बोलिए। इहदिनस्सिरात, हाँ, सिरातल्लज़ीन, सिरातल्लज़ीन, सा बोलिए, सा, सी, सी, सो, सो, वस्सा, वस्साफाति सफ़ा बोलिए। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, वल अस्री, अस्री, वल अस्री, वल अस्री। वल अस्री। ठीक है, ये स्वाद की मशक होगी। सा, सी, सो बोलिए। अस, इस, उस। ठीक है, आगे चलते हैं। अफ, इस, उस। ठीक है, माशाल्लाह। आइए जी, अब हम देखते हैं जी मखरज नंबर 15। ये आइए, ये नीचे के होंठ का शिकम सना उलिया के किनारे से मिले। नीचे के होंठ का शिकम अंदर की तरफ होगा ना, पेट, यानी सनाया उलिया की जड़, सनाया सुफला की जहां से नीचे से शुरू होता है वहीं से होंठ भी शुरू होते हैं। सनाया सुफला और होंठ का दरमियान जो जगह है वहां पर ये ऊपर वाले दांत जो हैं उसके पेट में, नीचे होंठ के पेट में आकर लगते हैं, तो इससे फा निकलता है। फा, अफ। देखिए राजा साहब बोलिए जरा, मखरज बोलिए।
جی مخرج نمبر 15 نیچے کے ہونٹ کا شکم ثنایا اولیہ کے کنارے سے ملے، فا ادا ہوتا ہے، یہ روف شفویہ میں سے کرایا جاتا ہے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک. ثنایا مخرج نمبر 15 نیچے کے ہونٹ کا شکم. جی یہ دیکھیے اب آ جائیے، یہ شکم ہے، یہ دیکھیے جی یہ شکم ہے اندر، ٹھیک ہے نا اندر، جی اور یہ جی دانت ہیں، یہ اندر آ کے یہاں لگے، نظر آ رہا ہے؟ اچھا یہ باہر نہیں لگ رہے، جہاں پہ یہ گرین پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہیں پہ لگیں، یہ باہر نہ نکلیں. نکل سکتا ہے باہر سے جہاں بھی لگائیں گے فا نکل آتا ہے، لیکن خوبصورت نہیں لگے گا، اچھا نہیں لگے گا. ٹوپی کا کام ہے سر پر ہی پہننا، لیکن اگر بموتا کا آدمی لے آئے تو ٹوپی نے تو کچھ نہیں کہنا، لیکن وہ اچھا نہیں لگے گا نا. اس لیے یہاں پر بھی اگر لگائیں گے باہر کی طرف بھی. میں نے ایک بڑے قاری کو سنا، وہ جمہوریہ مصر سے تھے، تو وہ باہر کی طرف لگا رہے تھے، لیکن وہ ادا تو صحیح کر رہے تھے، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ یہ لاپرواہی ہے، کیونکہ وہی چیز جہاں کی ہو اس کو وہیں پر استعمال کرنا چاہیے. حاجی صاحب پڑھیے ذرا فا کا مخرج. Fa, fa pronounced as fa. Start using tip of two front teeth touching inner part of the lower lip. وہی بات ہے نا جو ہم نے اردو میں بولی ہے، پھر بولیے. Fa pronounced as fa. Start using tip of two front teeth touching inner part of lower lips. آپ بھی عبد المنان تم بھی شوق پورا کرو اپنا. جی بولو. fa pronounced as fa. Start using tip of two front teeth by touching inner part of lower lip. عبد الرحمان ہے بھائی؟ عبد الرحمان ہے؟ میرے خیال نہیں ہے. ابن قمر تم آؤ بھائی، اس کی مشکل. حافظ رمضان صاحب ہیں کہ نہیں؟ عبد الرحمان آ گیا. چلو تم تو آتے جاتے رہتے ہو بھائی. عبد الرحمان بولو. اف 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 بولو. فا کی مشق کرو. اف اف شف شف شف. آپ کی آواز نہیں آ رہی. حافظ رمضان صاحب آپ آئیے. جی استاد بولتے. ہاں بولیے. اف اف. ہاں یہ اف. اف. اس میں یہ آواز آنی چاہیے. ہمس ہے نا، سانس جی بھی جی جاری ہے اور آواز بھی جاری ہے. آواز بڑی پست جی ہے، ہمس میں آواز پست ہوتی ہے نا. یہ ہے جی جی. یہ اف اف. اف. اف اف. جی اف. ہاں. اسی طرح قاف، قاف کے ساتھ قف قف. قف. قف قف. اوف قف. عاف عین کے قاف. ساتھ عرف عرف. عف. عف. بولیے. فا فا. فی فی. ہاں فو. فو. عادل 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 بٹاؤ. فا کی مشق کرو. جی جی اف جی استاد صاحب. اف اف اف. اف اف. بولتے جاؤ. زبر زیر جی پیش اور پھر با اف تا تا. جی اف 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 جی بف بیف جی بوف جی تف جی تف تف سف سف آپ نے یہ دیکھا اس میں سف. سانس جاری ہے اور آواز جی بھی جی ہے لیکن پست ہے، کیونکہ سانس جی تو جی جاری رکھا ہوا نا ہم نے آواز کے لیے، لیکن جی آواز جی میں پستی ہے اور آواز میں بڑی کمزوری ہے. یہ جی آواز ہے. سمجھے نا؟ یہ آواز ہے.
تو مائک میں تو یہ زیادہ نظر ہو جاتی ہے نا. تو بہرحال یہ جیسے سانس نہیں آدمی لیتا اسی طرح یہ ہونٹوں کے اندر سے دانت جب نچلے ہونٹ کے اندر لگتا ہے تو ایک سانس نما آواز نکلتی ہے. اف اف اوف. ٹھیک ہے جی. چلیے جی اگلا مخرج جی دیکھتے ہیں اب. ہاں جی اگلا مخرج میں سے 3 حروف نکل رہے ہیں. ایک با، ایک میم، ایک واو. اس میں صرف ہونٹوں کا ہی تعلق ہے، اس میں دانتوں کا، زبان کا، تالو کا، کسی چیز اور کا تعلق نہیں ہے. دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملائیں گے. جو تری والا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ جب ہونٹوں کو بند کریں تو جو نظر نہیں آتا. یہ دیکھیں میرے ہونٹ، یہ جو نظر آ رہا ہے وہ خشکی والا حصہ ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ تری والا حصہ ہے. تری والے حصے سے نکلے گا با 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 با. دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملے نکلے گا میم میم. اور دونوں ہونٹوں کو گول کریں، چونچ بنائیں ہونٹوں کی، جیسے پھونک مارتے ہیں یہ ایسے او او. جی راجہ صاحب پڑھیے ذرا مخرج نمبر 16. جی مخرج نمبر 16. دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملے ملے تو با نکلتا ہے. ملے دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملے نہیں دونوں ایسے ہونٹوں ایسے بیان کرے نا، دونوں جی ہونٹوں کا تری والا حصہ ملے تو با نکلتا ہے. دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملے تو میم نکلتا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کریں اور درمیان کھلا رہے تو واو نکلتا ہے. ایسے بولے. مخرج نمبر 16. دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملے تو با نکلتا ہے. جی دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملے تو میم نکلتا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کریں درمیان کھلا رہے واو نکلتا ہے. یہ حروف شفویہ کہلاتے ہیں. جی حافظ رمضان صاحب آئیے آپ بھی ذرا پڑھیے. جی السلام علیکم. جی پڑھیے دونوں ہونٹوں کو. جی مخرج نمبر 16. جی مخرج نمبر 16. دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملے دونوں تو با نکلتا ہے. ہونٹوں کا ایسا اچھا نہیں، میں با نے اسی نکلتا لیے ہے. آپ کو ملایا تھا کہ جب راجہ صاحب پڑھ رہے تھے تو میرا خیال آپ کی توجہ نہیں تھی، اسی لیے میں نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ نے اگر پڑھانا ہو تو اس طرح پڑھائیں گے نا، علیحدہ علیحدہ کریں. دونوں جی ہونٹوں کا تری والا حصہ ملے تو با نکلتا ہے. بولیے. جی دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملے تو با نکلتا ہے. دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملے تو میم نکلتا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کریں درمیان کھلا رہے تو واو نکلتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو حروف شفویہ فا با میم واو. شفت کہتے ہیں ہونٹ کو، شفت شین فا تا، اور یہ حروف بن گئے حروف شفویہ. ابن قمر تم بھی آؤ بیٹا پڑھو ذرا. یہ جی استاد صاحب. دونوں ہونٹوں کا دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ ملے تو با نکلتا ہے. دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملے تو میم نکلتا ہے. اور دونوں ہونٹوں کو گول کریں درمیان کھلا رہے تو واو نکلتا ہے. آپ نے تو بڑا سٹائلش انداز سے اردو پڑھا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جی عبد الرحمان کو بلاؤں لیکن اس کی یا تو وہ بار بار آنا جانا ہے اس کا، اور یا اس کا مائک ہی نہیں چلتا. جی ایسا آئیے پڑھیے ذرا. پہلے یہ پڑھیے اسٹارٹ بائی جوائن. جی جی start by joining both lips. جی Ba, جی pronounced as ba, using inner part of both lips to touch each other. اب بولیے اسٹارٹ بائی جوائننگ. جی start by joining both lips. جی پھر Ba, pronounced as ba, using inner part of both lips to touch each other. ٹھیک ہے جی. دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملے، دونوں ہونٹوں کا خشکی تری والا والا حصہ ملے. inner part جی، خشکی نہیں تری والا. ہاں تری والا حصہ.
दोनों होठों का तरी वाला हिस्सा मिले जी तो बा निकलता है। जी जी बोलिए जनाब जी। आप आए भाई अब्दुल मन्नान। जी अब्दुल मन्नान आप आए जरा जी जी। ba is pronounced as ba by using the inner part of both जी lips to touch each other. जी अब इसकी मश्क करते हैं। देखिए बा अब इब उब जब जी। अब्दुल रहमान इब्ने कमर आप बोलिए। इब्ने कमर आप जी सर। बोलिए। इब्ने कमर जी उस्ताद साहब जी। अब्दुल रहमान आपका माइक सही नहीं है। अब्दुल रहमान आपका माइक सही जी। इब्ने कमर आप बोलिए जी अब जी इब जी उब जी तब जी तिब जी तुब जी सब जी सिब जी सुब जी जब जी जिब जी जुब जी हब जी हिब जी हुब ठीक है जी। बा हो खब गई, ये बा थी। अब आइए देखते हैं आगे है मीम का मखरज। मीम का मखरज आ गया। जी मीम दोनों होठों का खुश्की वाला हिस्सा मिले तो मीम अदा होता है। ठीक है जी। दोनों जी होठों का उस्ताद। खुश्की वाला हिस्सा मिले तो मीम निकलता है जी। हाजी साहब जी बोलिए जरा मीम का joining lips together, जी meme pronounced as meme, pronounces meme by joining both lips together. जी माशा Meme pronounced as meme, pronounces meme by joining both lips together. ठीक है जी। अब देखिए अब्दुल मन्नान आप भी पढ़िए। Meme pronounced as meme pronounces meme by joining both lips together. ठीक है। अब देखिए मीम मीम बात और बा में वो आराम से हमने होठ रखे हुए थे। बा 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 अब इब उब इब जब तब जब नब। ठीक है। इब जुब। लेकिन मीम में होठों की खुश्की वाला हिस्सा है। मीम मीम अम इम उम अम इम उम मम मिम मुम हम हिम हुम गम कम कुम किम। ठीक है। ये मीम था। तो इन बा मीम और अब आगे आ गया है वाव। ये आप देख रहे हैं वाव में होंठों को गोल किया गया है। वाव में होंठों को गोल किया है कि दरमियान खुला रहे आवाज के निकलने के लिए जी। अच्छा बोलिए। Making lips round, wow pronounced as wow, pronounces wow by making lips round. जी Wow pronounced as wow, pronouncing wow by making lips round. जी अब्दुल मन्नान बोलो बेटा। Pronounced as wow pronounces wow by making lips round. ठीक है माशाल्लाह। अब इसको वाओ वमा वमा वल्लवीना। देखिए ना वल ऐसे नहीं निकालना। वल्लवीना वल्लवीना ऐसे नहीं है। वमा नहीं यानी अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं कि जहां से फा निकलता है ना ऊपर दांत नीचे वाले होंठ को लगाकर फा वा ये नहीं है। इसका वाओ ऊ वमा हुम बिमुमिनीन वमा हुम वा वी वो बा आज फवा फवा कवा। इसी तरह नवा। तो मश्क करें भाई अब्दुल मन्नान आप आइए। वाव की मश्क करें अलिफ के साथ और उसके बाद
سارے حروف کے زبر زیر پیش کے ساتھ. جی وا وا نہیں وب. او جی او اچھا. بولیے جی بولیے او 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 بو تو بات سنو تو. میں جی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلا زبر کے ساتھ اور پھر پیش کے ساتھ. زیر جب آئے گی تو نہیں پڑھی جائے گی. اچھا واؤ سے پہلے زیر نہیں آتی. اسی طریقے او او بولیے او او باؤ بو. باؤ او کہیں گے او کہیں گے تو واؤ لین بنے گی. او کہیں گے تو واؤ مدہ بنے گی. اور اس کے اوپر اگر زبر پڑیں گے وا تو واؤ متحرک بنے گی. ٹھیک ہے وہ جی واؤ متحرک. ٹھیک ہے جی اچھا آگے بولو بو باؤ بو باؤ تو تاؤ تاؤ سو تو تاؤ. سو سو. حافظ رمضان صاحب جی استاد محترم. جی بولو جیم سے شروع ہو جائے. جاؤ جو 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 حو 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 خو 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 اور وما و وی و وو. وی بولیے وہ و و وی وو وی وہ. وو. ٹھیک ہے تو یہ جی واؤ متحرک کی ہم نے مشق کی ہے. واؤ لین کی ہے. واؤ مدہ کی ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو یہ ہم نے حروف تو سارے پڑھ لیے ہیں. اب رہ گیا ہے ایک مخرج وہ ہے غنہ. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمام دوست ذرا یہ توجہ کریں کہ ہم تو حروف کے مخارج بیان کر رہے ہیں تو غنہ کوئی حرف تو نہیں ہے جس کا مخرج بیان ہو رہا ہے. غنہ حرف نہیں ہے. یاد رکھیے کہ انسان کے منہ سے نکلنے والی آوازیں جو ہیں وہ کوئی حرف جتنی بھی آوازیں ہیں وہ کسی نہ کسی حرف کی شکل میں نکلتی ہیں. تو غنہ ایک ایسی آواز ہے کہ وہ حرف نہیں ہے لیکن منہ سے نہیں نکلتا, وہ ناک سے نکلتا ہے. ایک ایسی مستقل آواز ہے. انسان کے منہ سے نکلنے والی تمام آوازیں حروف کی محتاج ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں کوئی ہنستا ہے نا ہی تو اس میں ہا اور یا استعمال ہوا ہے. ہو ٹھیک ہے. کوئی روتا ہے اون ای روں تو یہ جو بھی کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی حرف کی محتاج ہوتی ہیں آوازیں جتنی بھی انسان کے منہ سے نکلتی ہیں. لیکن غنہ ایک ایسی مستقل آواز ہے کہ جو کسی حرف کی محتاج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ منہ سے نہیں نکلتی. منہ سے نکلنے کے والی آوازیں حروف کی محتاج ہیں. غنہ ناک سے نکلتی ہے, ایک مستقل آواز ہے. آپ دیکھیں یہ کوئی حرف نہیں ہے اور یہ آواز منہ سے نہیں نکلی, تو اس لیے اس کا مخرج بیان کر دیا خیشوم. ہاں جی راجہ صاحب بولیے. جی حشوم حشوم یعنی ناک کی ہڈی. بولیے حشوم. آگے بولیے نا. جی 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 بتائیں نا کیا. خیشوم یعنی ناک کی ہڈی. اس سے ناک کی ہڈی. خیشوم کی آواز نکلتی ہے. ابن قمر کدھر ہے؟ ابن قمر جی استاد. آپ جی بولو. استاد صاحب. خی نمبر 17. جی اچھا سر. خیشوم یعنی ناک کی ہڈی. غنہ خیشوم کی آواز. اس سے غنہ نکلتا ہے اور یہ خیشوم کی آواز ہے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ خیشوم کی آواز. خیشوم کسے کہتے ہیں؟ ناک کی بنسری کو. تو جیسے بنسری کی آواز ہوتی ہے نا, بنسری کی آواز, تو وہ آواز غنے کی ہم عربی میں غنہ کہتے ہیں,
ہم اردو میں گنگناہٹ کہتے ہیں، فلاں بندہ گنگنا رہا تھا، فلاں بندہ گنگنا رہا تھا. جی حاجی صاحب آئیے، یہ دیکھیے جی ناک، جی نوز بون خشوم. ٹھیک ہے جی، نوز بون خشوم. نوز بون کہہ لیں، اور بون کسے کہتے ہیں؟ خشوم کو. جی حاجی صاحب بولیے پھر. نوز بون خشوم. جی یہ یعنی بون کا نوز بون کا ٹرانسلیشن ہے خیشوم، عربی میں خیشوم. اور ہم اردو میں کہتے ہیں ناک کی بنسری. اور انڈیا کے جو دوست ہیں وہ ناک کا بانسا، علیحدہ علیحدہ لفظ ہو جاتے ہیں نا. وہاں بولتے ہیں جو ہمارے اساتذہ ہیں نا، وہ چونکہ ان کا زیادہ تعلق سہارنپور سے یا تھانہ بھون سے، تو اس ایریز میں، ان ایریز میں یہ بانسا لفظ بولا گیا ہے، ناک کا بانسا. ہمارے لوگوں کو ناک کا بانسا سمجھ نہیں آتا، تو ہم کہتے ہیں بھی ناک کی ہڈی جو بنسری کی طرح ہوتی ہے، بنسری بجانے والے کے منہ میں جو جیبی سی ڈالتے ہیں اس کی شکل بالکل ایسی ہوتی ہے جیسی یہ ہڈی کی ہے. حاجی صاحب نیچے پڑھیے کیا ہے. جی نون غنہ pronounced as noon gunna sound pronounced from the nose bone khashum for a duration of 1 alif. جی اس کی مقدار 1 الف ہے. پھر بولیے. Noon gunna pronounced as noon gunna sound pronounced from the nose bone khashum for a duration of 1 alif. جی آئیے عبد المنان. جی noon pronounced as noon gunna sound produced from the nose bone kheshum for a duration of 1 alif. ہاں ابن قمر آپ بھی بول رہے ہیں، یہ پڑھیے ذرا، آپ بھی اس کی طرح یاد ہو جائے گا ذرا. جی جی pronounced as noon غنہ sound produced from the nose bone خیشوم for a duration of 1 alif. ریپیٹ کیجئے. جی جی pronounced noon غنہ sound produced from the nose bone خیشوم for a duration of 1 alif. اب آپ اس کو اردو کی مثال میں دیکھیے. ہم اردو میں بولتے ہیں کنواں، کنواں، درمیان میں یہ بھی آئے گا تو اسی طرح کنواں، ٹھیک ہے، یا جی جی گنبد، گنبد. اور یہ جو انگلش حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کا دیکھیے مانچسٹر، ٹھیک ہے، برمنگم، نوٹنگم، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر بھی ہے یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. تو یہ بالکل جی نون جی جو ہے نا کلیئر نہیں ہوتی، نون کلیئر نہیں ہوتی. نون اگر کلیئر ہو تو ہم اس کو اظہار کہتے ہیں. تو یہ نون کو جی چھپایا جی جاتا ہے ناک میں، اور اس کی جو آواز کی لمبائی ہے وہ ہے 1 الف، 1 الف. اور الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ جتنے بھی الفابیٹ ہیں، جتنے بھی حروف ہجا ہیں، ان کی جو لمبائی ہے وہ 1 الف ہوتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مثلا با، تا، ثا، بے، پے، تے، اے، بی، سی، ڈی، ای، سب کی ایک جیسی آواز ہے. اسی طرح آپ دیکھیں انفسہم، بولیے. جی انفسہم کنواں، کنواں. دیکھو وہاں اتنا لمبا کیا نا، وہاں. جی کون بھی اتنا ہی ہے، وہاں بھی اتنا ہی ہے. کنواں، بولیے. کنواں. یا اردو میں ہے لفظ کنول، کنول. یا کنول. کنول. اب آئیے قرآن میں چلتے ہیں. انفسہم، انفسہم. 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 ان نہیں کہنا، ان تنفقون، ينفقون. ينفقون.
تنفقون ينفقون. تنفقون اب غار گننے کے دیکھیں ان عمتا ان یہ کلیئر ہے نون ان، لیکن تو یہ کلیئر نہیں ہے، یہ ناک میں چلی گئی ہے. نون کے مخرج میں زبان لگی رہتی ہے لیکن آواز ناک میں جاری رہتی ہے. تو دیکھو زبان وہاں لگی ہوئی ہے تو اور ناک میں آواز چلی گئی ہے، اتنی دیر وہاں رہے گی ایک الف کے برابر. تنفقون. بولیے ابن قمر. جی تنفقون جی جی عبد المنان باری باری. تنفقون عبد المنان ينفقون. ينفقون. أأنذرتهم. أأنذرتهم. یہ تو تھا نرم غنہ. اب آپ کو سخت غنہ بھی بتاتے ہیں. غنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نرم غنہ، ایک ہے سخت غنہ. جب نون میں ادغام ہوگا نون یا میم میں یا شد آئے گی تو غنہ سخت ہو جائے گا. حافظ رمضان صاحب آئیے دیکھیے برب الناس. بولیے برب الناس. یہ سخت ہے نا. ملک جی. الناس. مالک الناس. الہ الناس. الہ الناس. اب آگے نرم آ گیا. من شر من شر الوسواس الخناس. سخت آ گیا. الوسواس الخناس. جی آجی صاحب آجی غزنفر صاحب آئیے آپ بھی. من شر ما خلق. من شر ما خلق یہ نرم ہے. ومن شر غاسق اذا وقب. یہ نرم ہے. ومن شر غاسق اذا وقب ذرا زور لگائیں آواز نہیں آ رہی. ومن ومن شر غاسق اذا وقب. اب آگے دونوں آ رہے ہیں، پہلے نرم ہے پھر سخت ہے. ومن نرم شر النفاثات. ومن شر النفاثات فی العقد. فی العقد. اب ایک نون میں غنہ آ رہا ہے، ایک بغیر غننے کے آئے گی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ومن شر حاسد شر نہیں، اذا شر نہیں. ومن شر حاسد اذا حسد. آپ کے اندر ابھی تک یہ غلطیاں آ رہی ہیں، کیا کیا جائے بھائی؟ آپ کو اب تو نہیں آنی چاہیے نا غلطیاں. یہ مجہول کی حرکات کی جو مجہول پن ہے نا، اس کو آپ ختم کریں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ومن شر حاسد اذا حسد. زور سے بولیے کڑک کر، پتہ چلے کہ بوڑھا جوان بول رہا ہے. ماشاءاللہ. جی ومن شر حاسد اذا حسد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اذا حسد، یہ میرا جب آپ نے پڑھا نا اذا حسد تو میرا راجہ صاحب کی طرف توجہ گئی ہے کہ راجہ صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ ان سے پڑھا رہے ہیں، مجھ سے نہیں پڑھا رہے. راجہ صاحب آپ بھی آئیے پڑھیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ومن شر حاسد اذا حسد. حسد حسد. حسد. جی چلو، تو یہ ہم نے الحمدللہ آج مخارج ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو اب ہم کوشش کریں گے اگلا لیسن جو ہے وہ اس کے اندر آئے صفات کے متعلق، یا کل ایسا ہے ہو سکتا ہے کل میں آپ سے یہ جتنے مخارج ہیں ان کے متعلق ٹیسٹ دوں، کیونکہ میں نے آج آپ سب کو یہ بھیج دیے ہوئے ہیں، یہ تصویریں بھیج دی ہوئی ہیں، تصویریں وغیرہ سب کو بھیج دی ہیں.
تو سارے دوست جتنے بھی ہیں ان کو یاد کریں مخارج کو، اردو میں بھی یاد کریں، انگلش میں بھی یاد کریں، آپ کو فائدہ مند ہوں گی، اور یہی وقت ہے کہ اس وقت میں کا فائدہ اٹھائیں اور یاد کر لیں مخارج کو۔ یہ 17 مخرج ہیں، انگلش میں یاد کر سکتے ہیں انگلش میں کر لیں، اردو میں کر سکتے ہیں اردو میں کر لیں، دونوں زبانوں میں کر سکتے ہیں دونوں زبانوں میں کر لیں۔ الحمدللہ۔ اور بھی عبد المنان بیٹا آؤ، ہم مشق کرتے ہیں۔ پہلے عبد المنان پڑھیں گے، پھر حافظ رمضان پڑھیں گے، پھر ابن قمر پڑھیں گے، اور حافظ رمضان صاحب بھی پڑھیں گے، اور عبد المنان بھی پڑھیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک منٹ کس صورت؟ لو سورۃ الشمس تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها۔ پھر پڑھیں ذرا خوبصورت کر کے۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها جی والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما جی بولیے۔ آواز بند ہو گئی ان کی۔ ابن قمر آپ بولیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ آپ کا مائک کو کیا ہو گیا تھا؟ جی آپ بولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد صاحب سٹارٹنگ سے یا یہاں سے پڑھوں؟ یہ سٹارٹنگ سے پڑھوں وشمس سے وَنَفْسٍ یا وَمَا ونفس سے؟ سَوَّاهَا۔ جی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ چلو واپس چلو، والشمس سے پڑھ لو۔ جی جی والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما۔ وقف اضطراری ہو گیا، کوئی بات نہیں، اسے کہتے ہیں وقف اضطراری۔ جی جو کسی کھانسی کی وجہ سے، گلا خراب ہونے کی وجہ سے، سانس کمی کی وجہ سے جب ٹھہرنا پڑ جائے، جیسے آپ ٹھہرے ہیں، اسے وقف اضطراری کہتے ہیں۔ چلو پڑھو، جی جی کوئی ادا کرو کچھ۔ والسماء جی والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها۔ جی
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ہاں عبد الرحمان ہے, عبد الرحمان پڑھے آگے سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. ٹھیک ہے. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, خوبصورت. فكذبوه فعقروها. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. ولا يخاف عقباها. یا پھر رمضان آپ آئیں. قد افلح من زکاہا. ہاں جی, قد افلح من زکاہا پڑھیے. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. جی. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. جی. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. حاجی غضنفر صاحب آپ پڑھیے. قد افلح من زکاہا. آج سب ہیں جی پڑھیے. قد افلح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن دیکھیے الرحیم. ماشاءاللہ 65 سال کی عمر میں تجوید سیکھنا یہ ایک لوگوں کے لیے مثال ہے کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اس عمر میں آ کر انہوں نے یہ تجوید سیکھنا شروع کیا اور محنت سے پڑھ رہے ہیں. اور جب سے شروع کیا ہے میری وجہ سے کوئی ناغہ ہو جائے ان کی طرف سے ناغہ نہیں ہوا ماشاءاللہ. اور انہوں نے چار پارے جی اتنی عمر نہیں ہے, 60 سال نہیں ہے. جی حضرت جی جی ابھی 65 کہہ رہے تھے آپ.
صرف 66 سال 65 ہے میں نے 60-65 کہا جی راجا صاحب. یہ میں نے یہ آپ کی زبیر عمر ہاں میری بات سنیں یہ- میری بات جی جی سنیں. جی یہ انہوں نے ماشاءاللہ 5واں پارا ان کا حدر کا بھی شروع ہو گیا ہے. حدر یعنی روزانہ یہ 1 رکوع 2 رکوع سناتے ہیں تو 5واں پارا ان کا ہو گیا شروع. چھٹا پارا شروع ہو گیا. یہ ایسا پڑھیے قد افلح من زکاہا. قد افلح من زکاہا جی وقد خاب من دساها جی كذبت ثمود بطغواها طا کو پر کریں بھی طغواہا واو میں ہونٹ کور کریں بھی طغواہا. كذبت ثمود بطغواها نہیں نکلا بھی یہ طغواہا. نہیں طا نہیں نکلا. طا کو صحیح کریں بھی جی بطغواها جی إذ انبعث أشقاها جی فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ایک تو رسول اللہ میں لفظ اللہ کو پر کریں ناقا کا قاف پر کریں اور پھر آگے اللہ کا بھی دوسرا لفظ اللہ بھی پر کریں. نا رسول اللہ ناقۃ اللہ. جی فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها جی فكذبوه فعقروها آقا عین کو بھی کلیئر کریں قاف کو بھی کلیئر کریں. فكذبوه وعقروها پھر کلیئر کریں سارے حروف کو. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. فكذبوه وعقروها نہیں واو نہیں ہے فا فا. فكذبوه فعقروها جی فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ربہم کا غنہ چھوڑ گئے ہو پھر بولو دم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ربہم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها جی ولا يخاف عقباها. خا کی اپنے کمزوری کو دور کیجئے. چلو جی صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے مکمل ہوا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.